دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں جب ہم چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کسی نہ کسی حوالے سے تنگ نظر آتی ہے. لوگ پریشان نظر آتے ہیں، لوگ ناخوش نظر آتے ہیں، لوگ غیر مطمئن نظر آتے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے جو سروے ہیں ان کے مطابق وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے وہ زیادہ غیر مطمئن نظر آتے ہیں. یہ اسٹڈی تو پرانی ہے، لیکن نیوزی لینڈ کے بارے میں ایک خبر یہ تھی کہ نیوزی لینڈ وہ ملک ہے کہ جہاں سب سے زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں، جہاں گھریلو تشدد پوری دنیا کے مقابلے میں نیوزی لینڈ میں سب سے زیادہ. تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ باہر کی دنیا میں لوگ اپنی اس گیپ کو، کریکس کو، ویکیوم کو، یہ جو خلا ان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ جو اندر سے خالی انسان ہے، اسے پر کرنے کے لیے وہ کبھی نشہ کرتے ہیں، کبھی اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، عورتوں کے چکر میں پڑتے ہیں، شراب کے، ڈرگز کے، جوئے کے، اور بے شمار طریقے سے وہ اصل میں اپنے آپ کو، اپنے برین کو، دماغ کو ان چیزوں سے بند کر کے کسی اور طرف سوچنے کی فکر کرتے ہیں. لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت میں ان کو اور زیادہ اندر سے خالی کرتی ہیں، ان کے دل کے اندھیروں میں اور زیادہ اضافہ کرتی ہیں. مسلمان بھی اس ساری صورتحال سے مستثنا نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ساری دنیا کے لوگوں کو بشمول مسلمان غیر مطمئن کر دیا. سوشل میڈیا پہ جو زندگی آپ دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ دوسری طرف کی جو گراس ہے وہ بڑی سبز ہے، گرین ہے. لگتا ہے کہ ساری دنیا بڑی خوش رہ رہی ہے سوائے میرے. لگتا ہے کہ ساری دنیا کو سب کچھ مل گیا سوائے میرے، اور ساری دنیا کے پاس جو کچھ ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اس سوشل میڈیا نے ہر انسان کو کہ جس کے پاس کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے، اسے بالکل غیر مطمئن کر دیا. تو اس حوالے سے آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ اس طرح کی گفتگو میں کروں کہ جو بحیثیت مسلمان، ایک تو بڑا سمپل سا جواب ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں تو نہ ڈپریشن ہونا چاہیے، نہ انزائٹی ہونی چاہیے، ہمیں تو کوئی فکر بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک آسان جواب تو یہ ہے. لیکن میں اس آسان جواب کے ساتھ آج آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی شیئر کروں گا کہ جو عام زندگی سے متعلق ہیں کہ اگر ہم انہیں اختیار کریں تو ہماری زندگیوں میں سکون، چین اور اطمینان آ سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خوشی حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور خوشی کا تعلق میرے ذہن اور میری سوچ سے ہے. ایک ہی وقت ہو، ایک ہی ماحول ہو، ایک ہی صورتحال ہو، اس بات کے امکان ہے کہ ایک فرد بہت خوش ہو اور ایک فرد اسی حالات میں، اسی صورتحال میں بالکل غیر مطمئن ہو. تیسری چیز یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشی حاصل کرنے کے لیے اس آدمی کو کہ جو محل میں رہتا ہے اور وہ آدمی کے جو جھونپڑی میں رہتا ہے، اللہ نے دونوں کو مواقع فراہم کیے ہیں کہ وہ خوشی حاصل کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ 50% خوشیاں ایسی ہیں جو اللہ نے فطرتاً ہمارے اندر رکھی ہیں، جنہیں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. 50% خوشیاں وہ ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں کچھ کوشش کرنا پڑتی ہے. پانچویں بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس دنیا میں الٹیمیٹ خوشی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. الٹیمیٹ خوشی انسان کو جنت ہی میں حاصل ہوگی. یہ دنیا کا اسٹرکچر اللہ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ ہر آدمی کے گلاس کو 20% خالی رکھا ہے. چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، وہ محل میں رہنے والا ہو، وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہو، ہر ایک کے گلاس کو 20% اللہ نے خالی رکھا ہے
تاکہ ہر آدمی یہ محسوس کرے کہ وہ مجبور ہے، وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے، وہ زندگی اکیلے نہیں گزار سکتا، اسے سارے لوگوں کا سہارا بن کر، سارے لوگوں کا ساتھ لے کر اس دنیا میں آگے بڑھنا ہوگا اگر اسے خوشی حاصل کرنی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا یہ نقشہ اس طرح سے بنایا ہے کہ دنیا میں دائمی خوشی کسی کو حاصل نہیں ہوگی، خوشی حاصل ہوئی بھی تو کسی بھی مرحلے پر وہ دوبارہ چھینی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دائمی خوشی اللہ نے دنیا میں نہیں جنت میں رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے نسخے پیش کرتے ہیں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے۔ پہلا نقطہ یہ رکھیے ذہن میں، خوشیاں بانٹنے والوں کو اللہ زیادہ خوشی دیتا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں دو چیزیں ہیں جو دینے سے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہیں۔ پہلی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، وہ مال کبھی کم نہیں ہوگا، وہ مال ہمیشہ بڑھے گا۔ اور دوسری چیز ہے خوشی، اگر آپ خوشیاں تقسیم کریں گے، خوشیاں تقسیم کرنے والے ہوں گے، لوگوں کی زندگی میں سکون لانے والے ہوں گے، لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹ لانے والے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو مزید خوشیوں سے نوازے گا۔ اسی لیے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان کو اچانک ایسی خوشی دو کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور وہ اس کی توقع تم سے نہ کرتا ہو اور وہ حیران اور پریشان ہو جائے خوشی کے ذریعے، تو ایسے شخص کا اجر اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے۔ اور میں اپنے ہر مسلمان بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ کام ضرور کریں موت سے پہلے۔ وہ لوگ کہ جن کا سوشل سرکل بڑا ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس دوست ہوتے ہیں، دوست کی تعریف کیا ہے؟ دوست کی تعریف یہ ہے کہ آپ جب اس کے ساتھ اپنے غم کو شیئر کریں تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے، اور آپ اس کے ساتھ اپنی خوشی کو شیئر کریں تو آپ کی خوشی دوبالا ہو جائے۔ ہمارے یہاں ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ دوست، اور وہ دوست کہ جس کے ساتھ آپ اپنے اندر کی چیزیں شیئر کر سکیں، وہ دوست کہ جو ہر اچھے اور برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، دوستوں کا زندگی میں ہونا یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے ذریعے آپ خوشیاں حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دوست خود بخود نہیں بنتے، دوست بنانے کے لیے آدمی کو کوشش کرنا پڑتی ہے، دوست بنانے کے لیے آدمی کو قربانی دینا پڑتی ہے، دوست بنانے کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، دوست بنانے کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے۔ اور بخدا وہ دوست، ابھی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہارٹ اٹیک کے بعد وہ کہنے لگے جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دو چیزیں سوچی۔ پہلی چیز تو میں نے یہ سوچی کہ اپنے اندر انسان کو روشن دان رکھنا چاہیے، وینٹیلیٹر رکھنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے نا گھروں میں روشن دان، اگر روشن دان نہ ہو تو اندر کمرے میں کیا ہو جاتا ہے؟ حبس ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوستوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اندر کی جو کڑھن ہے، اندر کا جو دکھ ہے، اندر کی جو بے سکونی ہے، اندر کی جو غیر اطمینانی ہے صورتحال ہے، اچھے دوست میسر ہوں تو انسان اس اندر کے حبس کو ختم کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی، جو اس خوشی کے حوالے سے بڑی اہم ہے، کہ لوگوں سے کم توقعات رکھو۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کڑتے ہیں اندر کہ یار فلانے نے مجھے سلام نہیں کیا، فلانے کے یہاں میں گیا تھا اس نے اچھی طرح مجھے کھانے کے لیے نہیں پوچھا، فلانے کے ساتھ میں نے اتنے احسان کیے اور دیکھو وہ مجھے کیا بدلہ دے رہا ہے۔ اس بندے کو تو شاید پتہ بھی نہیں کہ آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کے اندر کیا گزر رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ خوش ہے، لیکن میں لوگوں سے
غیر ضروری توقعات کے نتیجے میں خود اپنے اندر کڑتا ہوں۔ تو ہمارے لوگ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ لوگوں سے کم توقعات رکھو، اور یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ لوگوں سے بھلائی اس نیت سے نہ کرو کہ آپ کو اس کا بدلہ اس دنیا میں ملے گا، بلکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اس لیے کرو کہ اس کا بدلہ اور اجر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ملے گا۔ ایک بڑی اہم چیز، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ بخدا میں اس پر ذرا 2 منٹ لگاؤں گا شکر کے اوپر۔ دیکھیں، آپ جب صبح اٹھتے ہیں نا، اگر آپ اپنے دن کا آغاز اللہ کے شکر کے ساتھ کریں، ان نعمتوں کو یاد کر کے، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نعمتوں کو لکھو صبح اٹھنے کے بعد کہ اللہ نے تمہیں کون کون سی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور دنیا میں چاہے جھونپڑی میں رہنے والا ہو، دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کو نعمتوں سے نہیں نوازا۔ بخدا اگر اللہ نے آپ کو چلتے پھرتے ہاتھ پیر دیے، آپ کو جس دن آپ صبح اٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ نے اس دن کا رزق تمہیں دیا، اللہ نے تمہیں امن اور سکون دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں سمٹ کے تمہارے سامنے آ گئیں۔ دن کا آغاز مثبت سوچ کے ساتھ کریں۔ وہ لوگ کہ جو صبح اٹھ کر منفی سوچ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، ان کا پورا دن نحوست کے ساتھ گزرتا ہے۔ صبح کا آغاز اگر فجر کی نماز کے ساتھ کیا جائے، اگر کیا ضروری ہے فجر کی نماز کے ساتھ کیا جائے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ایک دفعہ نہ کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ سے کہو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ 3 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس مثبت سوچ کے ساتھ کہ اللہ میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کا دن تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزاروں گا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو تیری نافرمانی کا ہو۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پھر رات کو سونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر کر سو، تو اس کے نتیجے میں تم محسوس کرو گے۔ دیکھیں، شاکر بندہ ہوتا ہے قانع، شاکر بندہ ہوتا ہے قناعت کرنے والا، شاکر بندہ ہوتا ہے عاجز۔ شکر جو ہے یہ حقیقت میں چابی ہے بے شمار خزانوں کی۔ ناشکرا پن ہے کہ جو انسان کو غیر مطمئن کرتا ہے، انسان کے دل میں مزید خلش پیدا کرتا ہے، انسان کو اندر سے مزید خالی اور کھوکھلا کرتا ہے، انسان کے اطمینان کو غائب کرتا ہے۔ ناشکری ایک بیماری ہے، ناشکری ایک زہر ہے۔ اس کے مقابلے میں شکر کرنے والا بندہ کبھی آپ کو تکبر کرنے والا نہیں ملے گا۔ شکر کرنے والا بندہ کبھی آپ کو اللہ کی نعمتوں پر شکایت کرنے والا نہیں ملے گا، اس لیے کہ شکر کرنے والے بندے کو اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ شکر کرنے والے بندے کو ناکامی میں بھی کامیابی نظر آتی ہے، اندھیروں میں بھی اجالا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، میں اور آپ جو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کا جو چھٹا پلر ہے ہمارے ایمان کا، چھٹا پلر ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ قدر، اپنی تقدیر پر ایمان۔ اللہ نے آپ کے لیے جو کچھ جس طرح سے لکھ دیا ہے، آپ اس پر مطمئن رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو شکر ایک اور چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور نقطہ خوشی حاصل کرنے کا ہے، لوگوں کو معاف کریں۔ دیکھیں، ہمارے مسئلے کا ایک بہت بڑا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک بات کی کہ کینسر کے مریضوں کی ایک سروے ہوا، ریسرچ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کینسر کے مرض اسی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اس ریسرچ میں ایک بات آئی کہ 62% لوگ جنہیں کینسر کا مرض ہوتا ہے، ان میں ایک کامن چیز پائی گئی، ایک مشترک چیز پائی گئی کہ وہ لوگوں کو دل سے معاف نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن دل سے چیزوں کو بھلاتے نہیں ہیں۔
وہ شکوے شکایتوں کو دل میں پال کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے دین کی تعلیم تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان صحابی کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، میں اشارتاً بات کر کے، کہ جنہیں جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان صحابی کو جب حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پاس گئے تو نہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی تہجد تھی، نہ بہت بڑے بڑے روزے تھے۔ کیا چیز تھی؟ کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کو، لوگوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو دل سے معاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ معاف کرنا خوشیاں حاصل کرنے کی ایک دوسری کنجی ہے۔ بخدا آپ لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے وہ درجات دے گا۔ اس موقع پر مجھے امام احمد بن حنبل کا وہ واقعہ یاد آتا ہے، شاید میں نے آپ کو کبھی سنایا ہو، کہ جب ان کی موت کا وقت تھا قریب تو لوگوں کو معاف کر رہے تھے، اور لوگوں نے پوچھا، ان کا بیٹا تھا صالح نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ آپ سب کو معاف کیے چلے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں 2 وجہ سے لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں نے قرآن کی ان آیات کی تفسیر، کہ جن آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ میرے لیے لوگوں کو معاف کریں گے ان کا اجر آخرت میں میرے پاس ہے۔ حضرت حسن بصری نے یہ تفسیر کی، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حسن بصری کی تفسیر کو پڑھو ان آیات کی، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہوگا اس دن، کہ لوگ جب اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر پڑے ہوں گے اور اللہ کہے گا آج وہ سر اٹھائیں کہ جن کا کوئی حق میرے اوپر ہے، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس دن میں اللہ کے سامنے سر اٹھا سکوں گا، اس لیے کہ اللہ انہی بندوں کو اجازت دے گا کہ جن کا کوئی حق اللہ پر ہے، تو میں اس دن اللہ سے بدلہ لوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو اس لیے معاف کرتا ہوں کہ میری وجہ سے آخرت میں کسی پر عذاب نہیں ہونا چاہیے، میری وجہ سے کسی کو آخرت کے دن مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرتا ہے اور تم حق پر ہو لیکن تم اس لیے خاموش ہو جاتے ہو کہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، فتنہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے اور تم اسے معاف نہ کرو تو تم اپنی شکل مجھے حوض کوثر پر نہ دکھانا۔ اگر کوئی مسلمان تمہارے پاس آئے اور آ کر معافی مانگے اور تم معافی دینے سے انکار کر دو تو میں تمہاری شکل کو حوض کوثر پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلکا رکھو، اپنے آپ کو اندر سے خالی مطمئن رکھو، اپنے اجر کو اللہ کے یہاں محفوظ کر لو۔ لوگوں کو دلوں سے معاف کرو گے، تمہاری زندگیوں کے اندر سکینہ، سکون اور خوشی آئے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگلی بات میں یہ کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں، بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی نیکیوں کی، کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ ہمیں ہر لمحے کوئی چھوٹی بڑی نیکی کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی بندہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے، آپ اس کے لیے دروازے کو پکڑ لیں۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ لوگوں کی جوتیوں کو سیدھا کر دیں۔ آپ کسی کے لیے سہولت کار بن جائیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تلاش کریں اپنے ارد گرد، بخدا آپ دیکھیں گے کہ آپ اندر سے بڑے ہلکے، بڑے مطمئن اور بڑے خوش محسوس کریں گے اپنے آپ کو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بعض اوقات ہماری تربیت کا بھی ذریعہ ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے ایک سائیکیٹرسٹ صاحب ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں مسجد جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب، میں جا کے مسجد میں لوگوں کے جوتے سیدھے کرتا ہوں، اس سے ایک تو لوگوں کو سہولت ہوتی ہے جو باہر نکل کر آتے ہیں، اور دوسرے میرا نفس بھی ذرا کمزور ہوتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں تلاش کیجئے اور انہیں کرنے کی عادت ڈالیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں یہاں حضرت ابراہیم ادھن کے حوالے سے ایک واقعہ سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔
وقت کے بادشاہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں. خواب میں ایک دن دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ سفید داڑھی، سفید کپڑے، سفید امامہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ فرشتہ تھا، اس نے بتایا میں فرشتہ ہوں اللہ کا، فہرست بناتا ہوں. کس چیز کی فہرست بناتے ہو؟ فہرست بناتا ہوں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. تو ابراہیم ادم نے پوچھا کہ کیا میرا نام ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا تیرا نام نہیں ہے. تو کہنے لگا اچھا بات سن کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میری رعایا ہے، میرے ملک میں جو اللہ کے بندے رہتے ہیں، میں اللہ کے بندوں کو اپنا محبوب بنا کر رکھتا ہوں. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے لیے جتنی سہولت فراہم کر سکتا ہوں میں ان کے لیے سہولت فراہم کرتا ہوں. تھوڑے دن کے بعد ابراہیم ادم کو وہی فرشتہ دوبارہ نظر آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں فہرست بنا رہا ہوں. کس کی فہرست بنا رہا ہے؟ اللہ کو دنیا میں جو لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں میں ان کی فہرست بنا رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم ادم پوچھتے ہیں کیا میرا نام ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ سب سے اوپر تیرا نام لکھوں. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے بندوں کے کام آنا اور ان کے لیے سہولت کار بننا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک بہت پسندیدہ کام ہے. اگلی بات میں آپ سے یہ کروں، اس دوستوں کے حوالے سے ہی میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی زندگی میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پاس راستہ کون سا ہے اس پریشانی سے، مشکل سے نکلنے کا. جو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی نا کہ اپنے اندر روشن دان رکھیں، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے جو اندر کی بے سکونی ہے اس کے لیے وینٹ آؤٹ، کہ اسے جو اندر کی گرمی ہے اسے باہر نکالیں. تو میں نے یہ واقعہ کسی پروگرام میں سنا کہ ایک کمپنی کا سی ای او یہاں اس پاکستان کے اندر، فارماسیوٹیکل کمپنی کا، وہ ڈپریشن کا شکار ہوا اس لیے کہ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھا کہ ہر آدمی خود غرض ہے. یعنی کوئی آدمی اگر اس سے ملنے بھی آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ اس کی کوئی غرض ہے. وہ ڈپریشن کا شکار ہوا، دوائیوں پہ چلا گیا، کوئی اس کو امید نظر نہیں آتی تھی، ہر طرف اسے اندھیرا نظر آتا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے گاؤں کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ اپنے گاؤں میں پرانے دوستوں سے ملوں. وہ پرانے دوست جو کسی غرض کی وجہ سے مجھ سے نہیں ملتے تھے، وہ پرانے دوست کی جن کے ساتھ میری پرانی یادیں ہیں، وہ پرانے دوست کی جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے وہ کام کیے جن کا آج ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم میں سے سب. وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو میں نے اپنے دوست کو دیکھا سامنے سے آتے ہوئے جو میرا بچپن کا دوست تھا، اور جب اس نے مجھے آواز دی کہ زلفی تو کہاں تھا، تجھے اتنے دن سے ہم تلاش کر رہے تھے، وہ کہنے لگا کہ جب اس نے میرے پرانے نام سے مجھے یاد کیا اور میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی پرانے بچپن کی یادوں کو تازہ کیا کہ جب ہم اس کے ابا کی دکان سے دہی بڑے ابا کی اجازت کے بغیر نکال کر لے جاتے تھے اور بہت ساری بچپن کی باتیں، تو میں نے محسوس کیا کہ میرا ڈپریشن اور میرے اندر کے اندھیرے اور میرے اندر کا حبس ختم ہو گیا. تو میں اسی حوالے سے دوبارہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے پرانے زمانے میں ہوتی تھی کچہریاں، پرانے زمانے میں ہوتی تھی بیٹھکیں، پرانے زمانے میں ہوتی تھی لوگ گلی کے کونے پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. میں حقیقت بتاؤں کہ اس کو ہم کہتے ہیں سائیکو تھراپی. وہ حقیقت میں سائیکو تھراپی ہے. اس کے نتیجے آپ بے شمار اپنے غم اور بوجھ جو ہیں ان کو ہلکا کرتے ہیں. میں اگلی بات یہاں پر یہ کروں گا میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مسکرانا سیکھیں. دیکھیں، دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ایسے ہارمون پیدا کرتی ہیں کہ جو ڈپریشن کے خلاف کام کرتے ہیں. ایک چیز ہے مسکرانا، ایک چیز ہے کہکہا لگانا، اور ایک چیز ہے کہ آپ چہل قدمی کی عادت ڈالیں.
مسکرانا اور کہکہا لگانا انسان کے اندر وہ ہارمونز بناتے ہیں کہ جو انسان کی طبیعت کو، اس کے موڈ کو بلند رکھتے ہیں، ہائی رکھتے ہیں، خوش رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات، چہل قدمی۔ بخدا یہ دونوں چیزیں، بعض لوگ ایسا ہے کہ ان کو آپ جب بھی ملیں گے تو وہ حیران پریشان سوالیہ نشان، یعنی ان کے چہرے پر آپ کو کبھی مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی، حالانکہ مسکراہٹ تو ہمارے نبی نے کہا کہ صدقہ ہے۔ اور مسکراہٹ کے نتیجے میں آپ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں بلکہ آپ ارد گرد کے ماحول کو بھی خوش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کل لوگ گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو منفی باتیں کرتے ہیں، ایک منفی بات، دوسری منفی بات، جہاں بیٹھو مایوسی کی بات، منفی بات۔ میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، ایسے موقع پر جب لوگ منفی باتیں کر رہے ہوں، آپ کوئی ایسا لطیفہ سنا دیں، بات تو کسی اور رخ پر ڈالنے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے کسی خوشی کو شیئر کریں، لوگوں کی اس انرجی کو اپنی خوشیوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ بھی اپنے 2 سینٹ جو ہے مزید ان منفی باتوں میں شامل کر کے مزید اندھیرے پیدا کریں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ دوستوں میں بیٹھیں، لگتا ہے کہ ہر آدمی مایوسی کی بات کر رہا ہے، آپ کسی ایک مثبت بات کو شروع کریں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ماحول ہی میں اللہ نے ایسی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو کہ جن کا ذکر چھیڑ کر آپ محفل کے موضوع کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ خوشیوں کے حوالے سے ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، وہ ہے اپنے گھر کے ماحول کو خوشنما بنانے کی کوشش کریں، خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ میری اردو ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو میں کوئی ایسا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں شاید انہیں آپ کے سمجھ میں نہ آئے۔ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی، دیکھیں اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے، آپ چاہے دنیا میں باہر کچھ بھی کر لیں، خوشیاں آپ سے کوسوں میل دور رہیں گی۔ بحیثیت مسلمان ہم اپنے عقائد کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنی عبادات کی فکر کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اپنے معاملات کی بھی فکر کرتے ہیں، لیکن بخدا جس چیز کی ہم فکر نہیں کرتے وہ ہماری معاشرت ہے۔ معاشرت کہتے ہیں ہمارے رویے اپنی بیوی کے ساتھ، ہمارے رویے اپنے بچوں کے ساتھ، ہمارے رویے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے رویے اپنے محلے والوں کے ساتھ۔ اور یہ بات میں ہر جگہ بار بار کہتا ہوں کہ اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا، جلسے جلوسوں سے نہیں پھیلا، ریلیوں سے نہیں پھیلا، کتابیں تقسیم کرنے سے نہیں پھیلا، اسلام حسن معاشرت سے پھیلا، میرے رویے سے پھیلا، میرے کردار سے پھیلا، میرے لین دین سے پھیلا، میرے معاملات سے پھیلا۔ تو بخدا میں اس سلسلے میں آپ کو 2-3 چیزیں کہوں گا۔ جب بھی میں امریکہ میں بھی جب اس موضوع پر بات کرتا ہوں نا کہ گھر کا خیال کریں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان کے دوست احباب، بنگلہ دیش کے دوست احباب، انڈیا کے دوست احباب مسکراتے ہیں کہ جب آپ بیوی کی بات کریں، آپ بچوں کی بات کریں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ تو ہماری ذمہ داریوں سے فارغ چیزیں ہیں۔ بخدا کتنی مرتبہ ہم نے دانستہ یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنی بیوی کو خوش کروں، بیوی نے کتنی مرتبہ یہ کوشش کی ہے دانستہ کہ میں اپنے شوہر کو خوش رکھوں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں تھکے ہارے پہنچتے ہیں اور شوہر تھکا ہارا ہے، بجائے اس کے کہ بیوی اس کا مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرے، لگتا ہے کہ گھر میں تو شاید ماتم کدا بنا ہوا ہے، شاید مایوسی کا ایک ماحول ہے، شاید کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کے بعد لگتا ہے کہ گھر میں شاید اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ گھر کو جنت بنانے میں دونوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ شاید عورت کا زیادہ بڑا رول ہے، کردار ہے، نہیں، مرد کا بھی اتنا ہی بڑا کردار ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو 2-3 چیزیں کہتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو مزید خوشگوار ماحول کا ذریعہ بنا لیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو میں آپ سے یہ کہوں گا،
میں یہ جب کہوں نا بیوی، تو میں بیوی سے مراد میری بیوی بھی ہے، اور یہاں آپ بیوی کے لیے مرد بھی ہے، شوہر اس کا۔ دیکھیں، بیوی کو اور شوہر کو ایک دوسرے کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کہیں گے اس کو اٹینشن۔ اٹینشن اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ گھر میں موجود ہیں، اٹینشن اس چیز کا نام ہے، توجہ اس چیز کا نام ہے کہ اب آپ نے اپنی ساری کھڑکیاں بند کر دی ہیں، باہر کی ساری کھڑکیاں آپ نے بند کر دی ہیں، اپنے فون کو بھی بند کر دیا ہے، اپنے سوشل میڈیا کو بھی بند کر دیا ہے۔ جب آپ گھر میں ہیں تو آپ کی پوری توجہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں آئی ڈو ناٹ نیڈ یور پریزنٹس، آئی نیڈ یور پریزنس۔ مجھے تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بڑی کار اور بنگلوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے ضرورت ہے کہ تم جب گھر میں ہو تو تم گھر میں ہو، تمہاری توجہ گھر پر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اپریسیشن، ستائش۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ میری بیوی جب کھانا بناتی ہے اچھا تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر کوئی فرد آپ کے لیے کچھ کرے اور آپ اس کی ہوئی چیز پر اس کی ستائش اور اپریسیشن کریں، یہ اپریسیشن ہوتی ہے نوکر کے لیے، یہ اپریسیشن ہوتی ہے ملازم کے لیے۔ بیوی اور شوہر کا تعلق ایسا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اپریسیشن ان ٹوٹیلٹی، کہ آپ بیوی کی اور بیوی شوہر کی ہر چیز کو اپریشیٹ کریں۔ زندگی کا جو پہلو بھی آپ اس کے اندر اچھا دیکھتے ہیں، آپ اس کی چیزوں کو اپریشیٹ کریں۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی زندگی کس طرح سے گزارتے تھے۔ بخدا اس معاملے میں نے دیکھا ہے وہ لوگ کہ جو زیادہ دین میں ہیں وہ اپنی معاشرت میں اتنے ہی زیادہ خراب ہیں، وہ اپنے معاملات میں اتنے ہی زیادہ خراب ہیں۔ جس نبی کے لیے آپ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، جس نبی کے لیے آپ اپنی جانیں دینا چاہتے ہیں، جس نبی کی ذرا توہین ہو جائے تو آپ سڑکوں پر نکل کر آتے ہیں، اسی نبی نے یہ بات کہی کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی اہل کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہوں۔ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ گھر میں پیش بھی آیا ہے تو تاریخ اس کی گواہ ہے کہ نبی محترم نے کبھی غصے کا اظہار نہیں کیا، حالات کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی۔ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے بغیر آپ خوشی کا تصور نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مجھ کو جو یہ رشتے دیے ہیں، ان رشتوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیجیے میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جب یہ بات کہی کہ ہننا لباس لکم و انتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، جس طرح ہم اپنے لباس کی خوبصورتی کا خیال کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خوبصورتی کا ذریعہ بنیں، میاں بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے۔ میں آخر میں اپنی باتوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے مجھے چند منٹ میں بات اپنی ختم کرنی ہے۔ دیکھیں، ایک اور بڑی وجہ ہماری بے سکونی کی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یا تو ماضی میں رہتے ہیں زندہ، یا تو ماضی کے غم میں یا مستقبل کے خوف میں، حزن میں یا خوف میں۔ ہمارا دین ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے، اور ہمارے ایمان کا جو چھٹا پلر ہے تقدیر، اگر تمہارا ایمان تقدیر پر ہے تو تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی چیز اللہ کی مرضی اور اللہ کی پسند کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہے لیکن وہ تمہارے اندر تمہارے لیے خیر کا سبب نہیں ہے، اللہ اسے تمہارے لیے روک دیتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ تو جب ہمارا یہ ایمان ہے تو اس سے نکلنے کی دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماضی کے
غم سے اور مستقبل کے خوف سے نکلنے کی دو چیزیں. پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، اور اللہ پر ایمان کی وجہ سے آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز مجھے ملنی تھی، جو چیز جس طرح ہونی تھی، میں نے اپنا کام کیا، اس چیز کو اسی طرح سے ہونا تھا. یہ مسلمان کے لیے بڑے اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے. دوسرا میں ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ کو بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھی چیز کرنے کا عہد کریں. کمٹ سم تھنگ فار فیوچر. مستقبل میں اپنے مشن کے حوالے سے، اپنی ترجیحات کے حوالے سے کسی چیز کے لیے کمٹ کریں کہ میں زندگی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں مستقبل میں، اور اس کے لیے ایک مومنٹم کریٹ کریں، اس کے لیے ایک کوشش اور جد و جہد میں لگ جائیں. دیکھیں وہ لوگ کہ جو زندگی کی بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں، وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھاتے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں زندگی کی بڑی تصویر کے لیے کام کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ سکون لا سکیں کہ جس سکون کی تلاش میں آج پوری دنیا ہے. بخدا میرے اور آپ کے پاس اللہ نے وہ ٹولز دیے ہیں، وہ ریمیڈیز دیے ہیں، وہ علاج دیا ہے، وہ ذرائع دیے ہیں، جن ذریعوں سے نہ صرف یہ کہ ہم اپنی زندگیوں میں سکون لا سکتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی سکون لا سکتے ہیں. اگر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں تو پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے کام آئیے، خوشیاں بانٹنے والے بنیے، لوگوں کے ہمدرد اور خیر خواہ رہیے. لوگوں کے ساتھ بھلائی اس نیت سے نہ کیجئے کہ لوگ آپ کو بدلہ دیں گے. لوگوں کے کمانڈر ان چیف بننے کی کوشش نہ کریں. لوگوں کی مدد جب کریں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کریں، بغیر کسی شو آف کے، بغیر کسی دکھاوے کے. وہ مدد جو آپ بغیر کسی کو دکھائے کریں گے، وہ مدد آپ کو زیادہ خوشی فراہم کرے گی، بجائے اس کے کہ بیچ چوراہے میں 10 لوگوں کے درمیان آپ کے وہ بھی کریں، لیکن اصل میں اخفاء میں خفیہ لوگوں کی مدد کریں، اچھے دوست تلاش کریں. اللہ کے ذکر سے، یعنی یہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، آج سائنس یہ بات کہتی ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کے قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. تو اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے. تو اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کیجئے. اور پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کو خوشیوں سے بھریے، اپنے گھروں کے اندر اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.